آج کی کلاس میں ہم ضاد کا مخرج سیکھیں گے۔ ضاد جو ہے یہ زبان کے جو پچھلے کونے ہیں، یعنی زبان کے بغل بھی کہہ سکتے ہیں، اور عربی میں اس کو قرۂ عظام کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں حافۂ لسان، یعنی زبان کے جو پچھلے پہلے کونے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زبان کا بغلی کنارہ اوپر والی دانتوں کے چاہے دائیں طرف لگائیں چاہے بائیں طرف سے لگائیں، چاہے بیک وقت دونوں ہاتھوں کو اوپر والی دانتوں کے کنارے پر لگائیں تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ ضاد ضاد ضاد۔ تو ضاد کو زواد نہیں بنانا، زواد نہیں بنانا، اور نہ ہی دال بنانا ہے۔ ضاد پر حرف ہے، موٹا حرف ہے، اور حافۂ لسان یعنی زبان کے کنارے جو پہلے کنارے ہیں گلے کی طرف، وہ اٹھا کے جب آپ دانتوں کے کناروں میں اندر لگاتے ہیں تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ اور اس مخرج کو صرف آج ہم سیکھیں گے، صرف ضاد کے مخرج کو۔ اس کو حرف خافیہ کہتے ہیں، حرف خافیہ۔ جیسے حروف شجریہ میں نے کہا تھا ایک حرف ہے تو حرف خافیہ۔ ضاد کیا ہے؟ حرف خافیہ، جو کہ حافۂ لسان سے ادا ہوتا ہے۔ حافۂ لسان کو اندر والی دانتوں کے کنارے پہ لگائیں، چاہے دائیں طرف سے چاہے بائیں طرف سے، چاہے بیک وقت دونوں کناروں کو جب دانتوں کے اندر لگاتے ہیں تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ ضاد ادا ہوتا ہے۔ تو ضاد کا آج ہم نے مخرج سیکھا، اور اس کے ساتھ ہم دانتوں کے ناموں کی دہرائی بھی کر لیتے ہیں، چونکہ میں نے کہا تھا کہ جیم شین یا کے بعد جتنے بھی حروف ہیں ان کا دانتوں کے ساتھ تعلق ہے۔ تو پہلا حرف آج آپ نے جان لیا ضاد، اس کا تعلق ہے زبان اور دانتوں کے ساتھ۔ تو سامنے والے چار دانتوں کو کیا کہیں گے؟ ثنایا۔ دو اوپر والوں کو ثنایا علیہ، نیچے والوں کو ثنایا سفلا۔ ثنایا علیہ ثنایا سفلا کے ساتھ جو چار دانت جڑے ہوئے ہیں ان کا نام ہے ربائی۔ کیا نام ہے؟ ربائی۔ پھر ربائی کے ساتھ جو چار جڑے ہوئے ہیں ان کا نام کسی ساتھی کو یاد ہے؟ انیاب۔ انیاب۔ انیاب کا معنی ہوتا ہے نوکیلے دانت، یہ جو نوک والا ہے۔ پھر یہ ہو گئے 12 دانت۔ اب داڑیں سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ پھر پہلی چار جو انیاب کے ساتھ چار داڑیں جڑی ہیں ان کو ضاحک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ضاحک۔ مسکراتے ہوئے، مسکرانے کے معنی میں مسکرانے میں نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد تین ہے، دائیں طرف سے بائیں طرف، اوپر نیچے 12 داڑیں، ان کا نام ہے توحید۔ توحید کا معنی ہوتا ہے پیسنا، یہ پیسنے کا کام دیتی ہیں۔ اور پھر آخری چار داڑیں ان کا نام ہے نواجز۔ نواجز کا معنی ہوتا ہے کاٹنا۔ تو یہ 20 داڑیں آپ نے نام جان لیے اور 12 دانتوں کے نام جانے، تو کل دانت کتنے ہوئے؟ 32۔ 32 میں سے 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں۔ داڑوں کا ایک داڑ کو عربی میں ضرسن کہتے ہیں، ضاد راسی، ضرسن، اور اس کی جمع اضراس۔ تو ضاد جو ہے حافۂ لسان اضراس علیہ کے جڑوں میں لگانے سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ چاہے پھر آپ دائیں سے طرف سے لگائیں، بائیں طرف سے لگائیں، بیک وقت دونوں کناروں کو اوپر لگائیں تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ تو آج آپ نے ضاد کا مخرج سیکھا اور دانتوں کے نام جانے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کی، عمل کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔